ایک بزرگ تھے تو اپنے مرید کو لے کے نا وہ کسی چلے گئے، کچھ محنت کو، مجاہدہ کو، ریاضت کو کرنی تھی. وہ ساری رات انہوں نے عبادت کی، مرید بھی ساتھ عبادت میں جتنی اس میں ہمت تھی لگا رہا. جب حضرت صبح پڑھ کے فارغ ہوئے تو آواز کیا غیب سے، اور باقاعدہ ان کا نام لے کے کہا گیا، اے فلاں بن فلاں، تیری آج کی رات کی عبادت ہمیں نہیں قبول. پھر لگے رہے، دن کو بھی لگے رہے، رات کو بھی لگے رہے. اگلی صبح پھر نام لے کے آواز آئی، اے فلاں بن فلاں چلا جا، تیری عبادت نہیں ہمیں قبول کوئی. پھر لگے رہے سارا دن ساری رات. تیسرے دن پھر آواز آئی، اے فلاں بن فلاں تیری عبادت نہیں ہم قبول، جا چلا جا. پھر لگے رہے. وہ مرید عرض کرنے لگا کہ بلا پیرو مرشد یا شیخ 3 راتیں ہو گئی، روز آپ کو آواز آ رہی ہے کہ تیری عبادت نہیں ہمیں قبول، تو حضرت پھر کیوں نہیں آپ جا رہے ہیں؟ پھر آپ لگے ہیں فرمان لگے، مجھے یہ بتا کوئی اور در ہے، کوئی اور عبادت کے لائق ہے، کوئی اور سجدے کے لائق ہے، کوئی ایسی ذات اور ہے جس کی بندگی کی جائے؟ مرید نے کہا نہیں، عبادت کے لائق بھی وہی، بندگی کے لائق وہی، سجدے بھی اسی ذات کے لیے. تو فرمایا پھر یہ بتا پھر یہاں سے اٹھ کے کہاں جاؤں؟ اور میں، وہ مالک ہے، میں بندہ ہوں، میرا تو کام ہی اس کو راضی کرنا ہے. آج نہیں کر سکا، کل نہیں کر سکا، اس سے پچھلی رات بھی نہیں ہوا، چل آج پھر کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے آج وہ مجھ سے راضی ہو جائے. ساتھ ہی غیب سے آواز آتی، بندے یہ نہیں کہ تیرا آنا ہمیں قبول نہیں تھا، ہم تو تجھے آزما رہے تھے. کبھی مایوس نہ ہونا، حالات جتنے بھی کٹھن سے کٹھن ہو جائیں، کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی بھی اس کا در نہ چھوڑنا، اس کا نام لینا نہ چھوڑنا، اس کو پکارنا نہ چھوڑنا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، آج مجھے یاد ہے حضرت میں ادھر ایک مسجد میں امام تھا، 4000 حضرت میری تنخواہ تھی. میرا بڑا بیٹا محمد علی بیمار ہو گیا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا سکتا. بالکل فنش جی، شدید 103 بخار ہے. ظاہر ماں تھی، وہ جاگ رہی تھی، سویا میں بھی کوئی نہیں تھا، لیکن میں اس طرف منہ کر کے کبھی رو لینا، کبھی پھر لگا رہا میں. فجر کے وقت نہ اس نے پتہ نہیں، ماں تھی نا حضرت، مجھے کہتی ہے یہ ڈاکٹر کا نہیں نہ لے کے جانا، تو پھر ایسا نہ کرو کہ اپنے ہاتھ نے گلا کو. میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر پر بیٹھا ہوں، اس میں اتنا سا بھی جھوٹ نہیں. وہ اس کی بات، وہ میں اس کو غلط نہیں کہا، وہ ماں تھی، اسے نہیں دیکھا جا رہا. میرے پاس ایسے میں کدھر سے لے کے جاتا؟ رات کو 3 بجے کس کا دروازہ کھٹکھٹاتا کہ میرا پتر بیمار ہے، میں پیسے دوں. بہرحال فجر کا وقت ہوا، میں فجر کی نماز پڑھائی، ایک دوست سے کچھ پیسے ادھار لیے، میں گھر آیا، موٹر سائیکل نکالی. ڈاکٹر طاہر بٹ صاحب اسلامیہ کالج کے سامنے، اللہ ہیں وہ سرجن، لیکن میں ان کے پاس لے گیا. انہوں نے بڑی شفقت کی، پیسے بھی نہیں دیے. بہرحال لیکن اللہ کا شکر ہے چھوڑا نہیں ہم نے، چھوڑا نہیں. اللہ اس دن شیطان نے مجھ پہ بڑا ہی زور مارا. میں نے کہا اچھا یہ ہے، تیرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ تو اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے، جا کے کہیں ان کو نوکری کر. کچھ اس نے فضل کیا اور اپنے در پہ بیٹھے رہنے کی توفیق عطا کر دی. اور آج بیٹا سب کچھ آپ کے ساتھ، چھوڑنا نہ، جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے، چھوڑنا نہ، اس کو پکارتے رہنا، اس کو صدا دیتے رہنا، وہ سنتا ہے. مایوس نہ ہو، کیونکہ اس کا کام ہی مایوس کرنا ہے، غلط راستے پہ نہیں جانا. اپنی ہر صبح کی ابتدا فجر سے کرنا، اپنی ہر صبح کی ابتدا سورہ یاسین سے کرنا، اور پھر اس کا نام لے کے نکل جانا. پھر دیکھو حضرت دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چلے گی. بڑا کچھ دیکھا، اتنا کچھ دیکھا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں. کتنے جائیے پتر، کوئی ہے دار نہیں، کو لاؤ کو ایسا ڈھونڈ کے حضرت
جو اتنے عیب دیکھ کے بھی حضرت 3 وقت کا کھانا کھلا دے گے. لاؤ کوئی ڈھونڈ کے ایسا جو اتنی عیب دیکھ کے ہماری اتنی نافرمانی دیکھ کے بھی اپنی نعمتیں ہم پہ بند نہیں کرتا. لاؤ کوئی. اور بھائی 4 دن آپ کو پانی پھلا دے، بات پہ آپ کو سنائے گا. کب سے حضرت ہم اس کی آکسیجن استعمال کر رہے ہیں؟ مانگا کبھی اس نے بل؟ تسی واپڈا والے دی بجلی یوز کر دے ہو، 1 مہینے دا بل نہ دو، اگلے کٹ کے جاندے نے. کب سے حضرت ہم اس کی دھوپ یوز کر رہے ہیں؟ مانگا کبھی بل؟ کب سے حضرت ہم سورج کی روشنی یوز کر رہے ہیں؟ مانگے کبھی پیسے؟ مانگا بل کبھی؟ کب سے ہم حضرت اس کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ مانگے پیسے؟ کب سے ہم اس کے کانوں سے سن رہے ہیں؟ مانگے پیسے؟ جاؤ حضرت اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اس طرح کا بندہ دیکھو جس کے گردے فیل ہو گئے، اس کو پوچھنا ایک بار گردے واش کروان دے کنے پیسے لگتے ہیں؟ کم از کم بھی 10 سے 12 ہزار کا خرچہ ہے. اور میرے گردوں کو 38 سال ہو گئے ہیں، 39 میرے گردوں کو ہو گئے ہیں حضرت. روز وہ کام کر رہے ہیں جو مشین ایک بار 12,000 لے کے کرتی، اس نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا. کدھر جائیں اس کا درد چھوڑ؟ ہے کوئی ایسی ذات؟ کہاں جاؤ گے؟ ہاں ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم اس کے پاک لوگ ان کی بارگاہ میں جائیں گے، لیکن مانگنا تو پھر اسی سے یہ جا کے اتنا ہی کہیں گے نا، یا اللہ تیرے پاک کے در پہ آئے، تیرا مقبول ہے، مجھے خالی نہ لوٹا، اس کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں. مانگنا تو پھر اسی سے ہی ہے. اس لیے پتر مایوس نہ ہونا، مانگنا اس سے، پھر مانگنا، پھر مانگنا، پھر مانگنا، پھر مانگنا. مانگنا ہی مانگ. اور جو بندہ اس سے مانگتا ہے وہ اس کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے، اور جو نہیں مانگتا، دیکھو نا، دعا کو عبادت کا مغز کہہ دیا. بڑا جناب کا بندہ ہے، جناب اکھاں سونیاں، رنگ سونا، لیکن کیا ہے؟ دماغ نہیں ہے. تو کیا کہیں گے؟ پاگل ہے. اس کا حسن، اس کی آنکھیں، اس کا قد ختم کر دیا صرف دماغ نہ ہونے نے. اسی لیے کہہ دے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. تو جو مرضی کر، دعا تقدیریں بدل دیتی ہے. لیکن آج نہیں مانتے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. مایوس نہیں ہونا. مایوس ہو اس طرح اللہ کا شکر ہے، ہمارا رب ہمارا اللہ ہے، اور اس کے محبوب ہمارے نبی پاک ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. 5 وقت کی نماز. وہ پتر غصے کو بڑا بچنا آتے کوڑ دے ہو سکے تو میں ہی کر جاواں تے مینوں گلا ہے، سانوں تے کہندا تے آپے کر. بھائی میں انسان، میرے لیے کدھر لکھا ہوا کہ میں غلطی نہیں کر سکتا؟ تم نے تو پتہ نہیں مولوی بیچاروں کو کیا سمجھ لیا. تجھے سوئی دے نکے جو کٹ دے سانوں ادھر. بھائی جیسے تم ہو ویسے ہم ہیں. تم سے ہو سکتی ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے. وہ تو انبیاء ہیں معصوم عن الخطا، جدھر غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے. وہ تو فرشتے ہیں معصوم عن الخطا، جدھر غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اہل بیت اطہار ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، آپ کے صحابہ، وہ محفوظ ہیں. اللہ نے گناہوں کو حکم دے رکھا ہے کہ ان کے پاس نہیں جانا. باقی پتر آپ بھی 2022 کی مخلوق، میں بھی 2022 کی. ہو سکتا ہے کہیں میرا بھی میں کر جاؤں، کوئی ایسا نہیں. رل مل کے چلنا پتر، رل مل کے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. آپ کوشش کریں گے نا غصہ نہیں کرنا ہے، غصہ نہ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے. تو پتر جو غصہ کر جو گے نا ناجائز غصہ، تو پھر اینے کوئی ہونا. ہاں جہاں کرنا ہے وہاں کرنا چاہیے. اور وہاں نہیں آتا کسی کو. وہ میرج ہل ٹر جو جی جوان کڑیاں پھول سٹن نہیں، کسی کو غصہ نہیں آتا، کسی کی غیرت نہیں جاگتی، کسی کی غیرت نہیں جاگتی. یار اسی بے غیرت ہاں. جوان تیاں لیا کے یار تھی ساڈے سامنے کھلار چھڑیاں نے، ساڈے تے پھول سٹن دی. ہم بے غیرت ہیں کوئی؟ دیکھو نا حضرت کیسی چیز میرا معاشرہ ہے جی. گلی میں جاتے کو دیکھ لے تو گولیاں چل جائیں گی. شادی پہ لا کے حضرت خود ہی کھڑی کر دیتے ہیں. چلو تم ہی سارے ویکھو، آؤ تم ہی ویکھ، تم ہی ویکھ، تم ہی ویکھ. اتنے نہیں غصہ آتا کسی نے. جدھر غصہ کرنا ہے ادھر کرنا ہے. بعض جگہ غصہ فرض ہے. کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کرے، غصہ فرض ہے. ہوتے جس کو نہیں غصہ آتا وہ بے غیرت ہے، بے ایمان ہے. وہ
اگر بات نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کی آئے, حرمت کی آئے, تو غصہ فرض ہے, کاٹ کے رکھ دیں گے ہم جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے لیے بات کرے گا. کہیں غصہ واجب ہے, یہ نہیں کہ نہیں آنا چاہیے غصہ. دکھ یہ ہے آنا اتنے آئے گا, نہیں آنا اتنے آئے گا. ماڑے پہ آئے گا, چنچی والے پہ آئے گا, ریڑے والے پہ آئے گا, بیوی پہ آئے گا, سسرال والوں پہ آئے گا. پتہ ہونا بچارے نے کہنا کھ نہیں ہے, دھی دے بیٹھے دن. کریانے والے پہ آئے گا, ماڑے پہ آئے گا, چوکی دار پہ آئے گا, کوڑا اٹھانے والے پہ آئے گا. ڈیوٹی نہیں کرتے پوری, ڈرام چور. تو جہاں کسی ایم نے بھی جا کے کہا تو ڈیوٹی نہیں صحیح کی اپنی, وہ بھی تو کری ہے نا, عوام کا نمائندہ ہے نا, وہ بھی جا کہا انہوں بلا کہ تو ڈیوٹی نہیں صحیح کی ہے. کوڑا چکنا دینا لڑن گے, کام چور نکمے, کام نہیں کرتے کوئی بھی. جا کے ڈی سی کو بھی کہا تیرے شہر میں تیری موجودگی میں زنا خانے بھی چل رہے ہیں, شراب خانے بھی چل رہے ہیں, جسم فروشی بھی ہو رہی ہے, 2 نمبر دودھ بھی تیار ہو رہا ہے. کیا ہے جا کے انہیں بلا منہ سیانے غصے ہمارے, میرے معاشرے کا مزاج بن گیا ماڑے تے غصہ آئے گا. سب جتھے آنا چاہیے